میں ایک ساتھی کے ساتھ سفر کیا کرتا تھا، 4 ماہ میں میرے ساتھ سفر کیا کرتا تھا. اس کی بات ایک مجھے نہیں بھولتی. وہ اکثر چلتے چلتے ایسے ہی بات کیا کرتا تھا، ارے یار میں یہ سوچتا ہوں جو اللہ کو نہیں جانتا وہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارتا ہوگا. یہ جملے وہ اکثر ہر وقت یہ ایک جملہ بولا کرتا تھا وہ چلتے چلتے. یار شکر ہے یار تھوڑا سا تو اللہ کو جانتے ہیں. جو اللہ کو نہیں جانتا وہ جب وہ پریشان ہوتا ہوگا وہ کیا کرتا ہوگا، جب اس پر کوئی غم آتا ہوگا وہ کیا کرتا ہوگا، جب اس کو ڈپریشن آتی ہوگی وہ کیا کرتا ہوگا. سوچو ابھی، اور سوچو نماز ہی نہ ہوتی ہمارے پاس، ہم کیا کرتے؟ پریشانی میں ہم کیا کرتے؟ ایسی بار بھری ہوئی ہے مخلوق جو پریشانی کے وقت، جو خوشی کے وقت بھی اللہ کو، یعنی خوشی کا بھی مزہ تبھی ہے جب اللہ یاد آئے. ہاں خوشی کا بھی مزہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کا بچہ نہیں پیدا ہوتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. مزہ کس بات کا ہے؟ اس کے کان میں اذان دینے کا. میری گود میں ہو تو میں اس کے کان میں اذان دوں، اس کا مجھے مزہ ہے. اب اس نے تو رہنا ہے. اور وہ بڑا ہو کے جب کہتا ہے، جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو خود اللہ کا نام لینے میں وہ مزہ نہیں آتا جو اس کے منہ سے سننے میں آتا ہے. جب وہ 50 دفعہ تو کہتے ہیں جی میرا بچہ قرآن کا حافظ بنے گا، نہیں کہتے؟ ہر بندہ بتاتا پھرتا ہے جی میرا بیٹا جی قرآن کا حافظ ہے، میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے. یعنی ادھر بھی مزہ جو ہے وہ اللہ ہی کی نسبت سے. تو جو نہیں جانتا ہوگا اللہ کو وہ کیا زندگی گزارتا ہوگا بیچارہ. رحم کھانے کے لائق ہے. اس کو تو پتہ ہی نہیں میری مشکل کیسے حل ہوگی. وہ تو یہ کہتا ہوگا اگر میں یوں کرتا یوں کرتا یوں کرتا یوں کرتا اور یوں کرتا نا تو یہ مسئلہ نہ کھڑا ہوتا. ہاں اور ہم کیا کرتے ہیں یار بس یقیناً اس میں کو اللہ کی بہتری ہوگی یار، چلو یار نماز پڑھ کے اللہ سے، یا اللہ کہیں معاملہ ہو گیا ایسے خراب. اللہ پاک حضرت مولانا زکریا صاحب رحم اللہ کی قبر کو نور سے بھرے. مجھے یاد ہے پہلی دفعہ میں نے جب فضائل اعمال کھولی تو اس میں میں نے ایک چیز پڑھی. میں جب موقع ملتا ساتھیوں سے کہہ دیتا ہوں، اور میں نے اس بات کے بڑے نفع دیکھے ہیں. یقین کریے کہ اے بنی آدم صبح کے وقت 4 رکعت نماز پڑھنے سے سستی نہ کر، میں تیرے سارے دن کے کاموں میں تیرے لیے پورا پڑ جاؤں گا، سارے تیرے دن کے کام کر دوں گا. اب آپ بتاؤ یار 4 رکعت نماز پڑھ کے آدمی کو یہ سکون ہو جائے، لو جی مسئلے حل ہو گئے. ابھی میرے تو مسئلے حل ہو گئے تو سب اللہ کے ہاتھ میں. اب تو جو بھی ہوگا نفع بھی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہے اور میرے فائدے میں ہے، اور نقصان بھی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہے اور میرے فائدے میں. تو بتاؤ جس کو اللہ نہیں مل رہا وہ کیا بیچارہ کیا زندگی گزارتا ہے. اندر جگہ ہے آج نہیں اندر آ جائے اور کوئی ہو تو سورہ یاسین پڑھ لو، صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لو. 10 قرآن پڑھنے کا ثواب، 10 قرآن پڑھنے کا ثواب، اور دن بھر کے سارے کام اللہ کے ذمہ. اور وہی رب اگر کہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اتنا کہہ کر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے اور وہ کون ہے جو تیرے مضطرب دل کی آواز سن رہا ہے؟ وہ ہم ہیں جو سنتے ہیں. اللہ نے انسان کو بنایا تو انسان کی فطرت کو بھی سمجھتے ہیں. اللہ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں انسان کی فطرت. تو جو اس سب سے بڑا احسان میں اپنے اوپر کیا کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی مان لوں. دین اس لیے دیا گیا کہ مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہ سکیں.